السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عدالت، عمران خان اور حکومت لڑائی اپنے عروج پر ہے اور عید کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور چھٹیوں تک انتظار تھا کہ عید کی چھٹیوں کے بعد ہی سارے معاملات دوبارہ اسی پوزیشن پر چلے جائیں گے، یعنی فوجیں اپنے اپنے مورچے جا کر سنبھالیں گی، محاذ دوبارہ گرم ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہی محاذ گرم ہو گئے، آڈیو ویڈیو لیکس آنا شروع ہو گئیں۔ آج 26 اپریل اور آج حکومت کو جو مذاکرات کی مہلت دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کا آخری دن ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرو، مذاکرات کر کے انتخابات کی کوئی تاریخ طے کرو، انتخابات ورنہ 14 مئی کو ہوں گے اور انتخابات نہ کروانے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آئین میں سپریم کورٹ کے احکامات نہ ماننے کا جو ہے نتائج جو ہے وہ سنگین ہے، تو حکومت کو بھگتنا پڑیں گے، سپریم کورٹ نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے۔ تو آج کا دن ہے حکومت کے پاس بھی، آج کا دن ہے عمران خان صاحب کے پاس بھی، اور آج کا دن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی۔ کل پتہ چلے گا کیا ہوگا، لیکن اس دوران آڈیوز آ گئیں، طرح کی چیزیں سامنے آئیں، اور ایک اب نوٹس بھی آ گیا امریکہ سے عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر آ گئی ہے۔ وہ بری خبر پر میں بعد میں آؤں گا، پہلے ذرا ایک جو عید کی راتوں میں، عید کی چھٹیوں میں زمان پارک میں بہت کچھ ہوتا رہا۔ زمان پارک میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کا ذکر کریں، لیکن جو سیاسی باتیں وہاں پر ہوئی ہیں، یعنی سیاسی تو وہ بھی نہیں تھی، غیر اخلاقی جو حرکتیں ہوئی ہیں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر چل رہی ہیں، اور میں اس حق میں نہیں ہوتا کہ ان معاملات پر بات کی جائے، تو ان کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک ویڈیو وائرل ہے، اور وہ ویڈیو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب کا، جو انہوں نے اپنے گھر کے آس پاس میں ایک اجتماع بنایا ہوا تھا، لگایا ہوا تھا مجمع، اور خود اس مجمع کو بم پروف کمرے کے اندر سے بیٹھ کر اس کو دیکھ بھی رہے تھے، اس میں شریک بھی تھے، سوالوں کے جواب بھی، ٹیبلوز پیش ہو رہے تھے، عمران خان کی تعریف میں طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں جو کل کو عمران خان صاحب کے لیے مصیبت بن سکتی ہیں، عمران خان صاحب کے لیے ٹینشن کا باعث بن سکتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس پر لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے۔ میں نہیں کرتا ایسی باتوں پر بات۔ تو خان صاحب کو ایک دلیر لیڈر دکھانے کے لیے، کہ عمران خان صاحب وہ جو کہتے ہیں کہ جی میں رلاؤں گا ان کو، وہ والا لیڈر دکھانے کے لیے ایک وہ جو کیریکٹر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈمی بنتی ہے، میمکری مولانا صاحب کی کرتے ہیں ایک صاحب، ان کو پیش کیا گیا وہاں پر، اور اس میں وہ جو فیصل جاوید خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی مولانا آپ یہاں کیا کرنے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ جی علی امین گنڈا پور سے۔ اب بندہ سوچے وہ کافی طویل سے مراد کے کافی ایک پورا کا پورا ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ جیسے یہ کہ جی عمران خان کے مخالفین کی عمران خان سے جان جاتی ہے، وہ عمران خان صاحب سے ڈرتے ہیں، ایک تضییق کی گئی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکمران ہے تو ان کے پتلے شتلے جلائے جاتے ہیں، یا ان کی تصویریں ہوتی ہیں تو نعرے لگائے جاتے ہیں، اس طرح کر کے ایسے اس نہج پر لے کر جانا سیاست کو۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب لے کر گئے تھے، تو میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے، ظاہر ہے پاکستان میں جب وہ عمران خان ہوا کرتے تھے تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جو سیاسی رواداری تھی وہ کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ ایک ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، لاہور کے بڑے مشہور لیڈر ہیں حاجی عزیز الرحمان چند صاحب، وہ سمدھی ہیں شریف فیملی کے، اور چند صاحب خود راوی ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جب میرے شریف فیملی میں رشتہ داری میں کر رہا تھا میرے پاس، تو میں نے دبئی جا کر، محترمہ جلاوطن تھی اور نواز شریف صاحب کے مقدمات کی وجہ سے اور سزاؤں کی وجہ سے ان کو جلاوطن ہونا پڑا تھا، تو دبئی جا کر میں نے محترمہ سے اجازت لینے کے لیے ان کے سامنے گزارش کی کہ اس طرح مجھے میرا ہو رہا ہے شریف فیملی میں، تو انہوں نے کہا کہ جس میں اجازت والی کیا بات ہے؟ محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی وہ دیکھیں آپ سیاسی مخالف، انہوں نے کہا جی مخالف سیاست اپنی جگہ، یہ آپ کی ذاتی زندگی ہے، آپ کے بچوں کے رشتے آپ نے کہاں طے کرنے کہاں نہیں کرنے، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرے پارٹی میرے نظریے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی بات میاں نواز شریف صاحب کے بھی پیش نظر ہوگی کہ حاجی عزیز الرحمان چند جو ہیں وہ آج تک پیپلز پارٹی میں، انہوں نے کبھی پیپلز پارٹی کو چھوڑا نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ اپنی فیملی کو اجازت دے رہے تھے، اپنے بھائی کو کہ جی رشتہ کر لے ادھر، بے شک تو سیاسی رواداری تو تھی۔ تو خان صاحب نے تو حدیں پار کر دی، لوگوں کی بےزتی کرنا، ٹرولنگ کروانا، گالیاں دلوانا، یہ کہنا کہ ان کو جا کر جوتے مارو، ہوا ایسا، واقعات ہوئے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہاں پر ایک پیش کر کیا گیا،
اور تمسخر اڑایا گیا ان کا، اور یہ دکھایا گیا کہ خان صاحب کے مخالفین بہت ڈرپوک ہیں، وہ دوڑ کر آتے ہیں خان صاحب سے پناہ مانگتے ہیں۔ جائز یا ناجائز عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ عمران خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان میں جو بندہ ایک بار وزیر اعظم بن جاتا ہے، کسی بڑے عہدے پر آ جاتا ہے، تو وہ عام زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہمارا حالات ایسے نہیں ہیں ہمارے، تو وہ سیکیورٹی تھریٹس تو عمران خان صاحب کو ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس بلاول بھٹو کو بھی ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر خودکش حملے ہو چکے ہوئے کئی، شہباز شریف صاحب کو ہیں، مریم نواز صاحبہ کو، سب کو ہیں، جو اس اسٹرکچر کا لیڈر ہے اس کو ہیں۔ کبھی آپ نے کسی کو بالٹی سر پہ چڑھا کے عدالت میں جاتے دیکھا؟ کبھی آپ نے کسی کو ایک عدالت سے دوسری عدالت سے تیسری عدالت میں یہ درخواست لے کر جاتے دیکھا کہ مجھے شک ہے کہ عید کے دنوں میں میرے خلاف آپریشن کریں گے، ان کو روکا جائے؟ بم پروف گھر بنوا لیا، اور پھر گھر کے اندر جو تقریب ہو رہی ہے اس میں بھی بند کمرے کے اندر سے بیٹھ کر خطاب کر رہے ہیں، یا گھر کے علاقے میں جو خطاب ہو رہا ہے، اور اس میں کر کیا رہے ہیں؟ اپنے مخالف کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ ڈرپوک بزدل آدمی ہے، مجھ سے معافی مانگنے، مجھ سے پناہ لینے آ گیا ہے۔ حد ہوتی ہے۔ تو خیر یہ تو ہوا زمان پارک میں، مگر اب ایک اور عمران خان صاحب کے لیے امریکہ سے ایک پروانہ آ گیا جی، نوٹس آ گیا ہے۔ نوٹس بھیجا حسین حقانی نے۔ عمران خان صاحب جو ہے نا روزانہ وہ بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے کہا کہ جی میں نے اسمبلی اس لیے توڑی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی، کیونکہ مجھے قانونی ماہرین نے کہا تھا کہ جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں اور 90 دن میں انتخابات ہو جائیں گے۔ اگر آپ اسمبلیاں توڑیں گے تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں بھی باقی بھی ٹوٹ جائیں گی اور انتخابات ہو جائیں گے۔ پہلے یہ کہا، پھر کہا اچانک کہ نہیں، مجھے باجوہ نے مشورہ دیا تھا، پھر کہا نہیں میرے پاس تو فنڈس ہی نہیں تھے پنجاب کو KPK کو چلانے کے، وفاقی حکومت پیسے نہیں دیتی تھی، تو لہٰذا ہم نے اس لیے اسمبلی توڑ دی۔ اسی طرح امریکی سائفر کی سازش جو تھی، پہلے یہ تھا کہ جی یہ سازش جو بائیڈن نے کی ہے، کیونکہ میں چلا گیا تھا روس سے میں تیل خرید رہا تھا، اور میں نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا افغانستان میں کے خلاف کارروائی کے لیے اپنی فضائی اور زمینی حدود دینے سے، تو میں نے انکار کر دیا تھا، تو لہذا انہوں نے میرے خلاف سازشیں پکانا شروع کر دی۔ تو امریکہ نے میرے خلاف سازش رچی ہے، یہ سائفر اور یہ وہ جو ڈرامہ کیا۔ پھر کہتے ہیں نہیں یہ سازش باجوہ نے کی، پھر کہتے ہیں نہیں باجوہ نے میرے خلاف لابنگ کی، سازش بھی نہیں کی، لابنگ کی میرے خلاف جا کر حسین حقانی کے ذریعے، کہ حسین حقانی جو ہے اس کو کہا کہ جا کر وہ کہو کہ عمران خان جو ہے وہ امریکہ کا مخالف ہے اور باجوہ امریکہ کا دوست ہے، تو لہذا باجوہ کو آپ ایکسٹینشن دلوا دو۔ حسین حقانی نے نوٹس بھیج دیا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو کبھی لابنگ کی نہیں، میں کسی کے لیے لابنگ کرتا بھی نہیں ہوں، میں ایک اسکالر ہوں، پڑھائی لکھائی کرنے والا آدمی ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں پاکستان میں فوج کے سیاسی کردار کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں۔ آج کل عمران خان صاحب ایسی کوئی باتیں کر رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی۔ انہوں نے نوٹس بھیجا عمران خان کو کہ جی آپ کی جو میرے اوپر روزانہ الزام لگا رہے ہیں تقریروں میں، تو مجھے خطرات ہیں آپ کے کارکنوں سے، کیونکہ آپ کے کارکن بہت جذباتی ہیں، انہوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں پر تشدد کیا ہے، لہٰذا آپ یہ بند کر دیں بولنا، ورنہ میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ نوٹس آیا امریکہ سے، وہاں پر یوٹیوب بھی چلتا ہے، وہاں پر سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ وہاں پر اگر عمران خان صاحب کو بلاوا آتا ہے تو امریکہ کی عدالتوں سے تو خان صاحب پہلے ہی ان کی جان جاتی ہے۔ ایک بار پہلے عمران خان صاحب کے خلاف ایکس پارٹی ڈیسیجن دے دیا تھا کہ ٹیریان جو ہے عمران خان صاحب کی بیٹی ڈکلیئر کر دی گئی تھی۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ آؤ یہاں پر اور آ کر اپنا DNA کرواؤ، عمران خان صاحب نہیں گئے تھے۔ پھر وہ ٹیریان کے معاملے پر جب معاملہ گارجین شپ کا آیا تھا، ان کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کی خالہ کو گارجین شپ چاہیے تھی، تو عمران خان صاحب کا NOC عدالت میں جمع ہوا کہ جی ٹھیک ہے دے دیں۔ پھر وہاں سے وہ آ گئی عمران خان صاحب کے سابقہ بیوی اور بچوں کے پاس ٹیریان۔ تو امریکن عدالتوں کا جو عمران خان صاحب کے لیے تجربہ ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ کوئی بڑا برا تجربہ ہے۔ تو خان صاحب کو نوٹس، ظاہر ابھی تو صرف نوٹس ہی ہے، لیگل نوٹس ہے، اس کے بعد جو کارروائی کے لیے نوٹس ہوگا یا عدالتی پراپر کارروائی ہوگی، ابھی تو ان کے وکیل نے بھیجا نا، لیکن پراپر جب عدالتی کارروائی ہوگی تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ امکان یہ ہے، کبھی امکان ہے کہ عمران خان صاحب اب اس الزام سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا کہ آصف زرداری نے مجھے قتل کرنے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم کو ہائر کیا ہے، کرپشن کے پیسے دیے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ایجنسیاں ملی ہوئی ہیں، تو زرداری صاحب نے ان کے خلاف لیگل کارروائی کرنے کا جب فیصلہ کیا تھا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب آہستہ آہستہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔
شیخ رشید صاحب عدالتوں میں بھگت رہے ہیں، گرفتار بھی ہوئے تھے۔ تو کبھی امکان یہ ہے کہ امریکہ سے آنے والے نوٹس، امریکہ سے سائفر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، لیکن نوٹس ضرور آ گیا۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو آپ پیچھے ہٹتے دیکھیں گے۔ اب اصل چیز جو دوسری اصل سے مراد کی جو بڑا ایشو ہے، جو گرم ہے، جس نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، وہی ہے مذاکرات عمران خان سے ہونے کہ نہیں ہونے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عید کی چھٹیوں سے پہلے غالباً جمعے کے روز اپنی سماعت کی تھی، اور نہیں بلکہ جمعرات کو آخری سماعت ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی مذاکرات کریں، اور 2 گھنٹوں کی مہلت دی گئی تھی کہ 2 گھنٹوں کے اندر مذاکرات کریں اور تاریخ کا فیصلہ کر لیں کہ تاریخ کب ہوگی، اور ورنہ ہم اپنے 14 اپریل کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے۔ نہیں کسی نے اس پہ تو مذاکرات ہوئی نہیں اس دن۔ چیف جسٹس صاحب، ان کے جو بیچ میں شامل جج صاحبان تھے، منیب اختر صاحب، وہ کراچی چلے گئے تھے، تو چیمبر میں جا کے چیف صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو پہلے عدالت میں بھی کہا تھا سر مائی لارڈ کہ ہمیں وقت دے دیں 27 تک کا، اس دوران عید کی چھٹیاں ہیں، تو عید کی چھٹیوں کے بعد ہم کوئی لے لیتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں مذاکرات کی۔ ان کا ٹھیک ہے 27 کو۔ اب 27 کو مذاکرات اپنا عدالت میں رپورٹ جانا طے پایا کہ عدالت کو بتایا جائے گا کیا ہوا، اور حکومت نے کوشش کرنا شروع کر دی مذاکرات کے لیے۔ اسد کیسر سے رابطہ کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا میں مذاکرات صرف ایک صورت میں کروں گا کہ اگر مئی میں اسمبلیاں توڑ دیں باقی ماندہ، اور پھر جولائی میں انتخابات کی تاریخ دے تو پھر مذاکرات کروں گا، یعنی مذاکرات نہیں ہوں گے، ختم ہو گئی بات۔ اب سپریم کورٹ میں کل معاملہ جائے گا، آج آخری دن ہے، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی، اور پھر جو ہے وہ مشاورت بھی ہوگی۔ یہ خبر بھی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے اپنا اعتماد کا ووٹ لینے کا۔ اعتماد کے ووٹ کی تو تردید کر دی تھی خاتون جو ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے، لیکن میری انفارمیشن تھی کہ جی اپنے جو ایم این ایز تھے ان کو بلا لیا گیا ہے اسلام آباد، اور اعتماد کے ووٹ کے لیے ہی وزیر اعظم صاحب مشاورت کریں گے اپنی پارٹی کے ساتھ بھی، وفاقی کابینہ کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد معاملہ آگے بڑھائیں گے۔ تو آج اس طرح کی ڈیولپمنٹ بھی اسلام آباد میں ہونی ہے۔ اور ایک اور ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے، متحدہ قومی موومنٹ نے کل اجلاس کیا ہے، مردم شماری پر ان کے تحفظات ہیں، پورے ملک کے تحفظات ہیں بھائی، مطلب خدا کا کراچی کی مردم شماری جو ہے ابھی تک 2 کروڑ سے نیچے ہے، مطلب اجگر شہر بن گیا ہے، اتنا بڑا شہر ہے وہاں پہ، اور وہ ظاہر ہے مردم شماری کم گنی جائے گی، سیٹیں کم ہوں گی تو پھر اپنا فائنینسز جو ہیں وہ NFC سے حصہ کم ملے گا سندھ کو، تو نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ اشر لاہور کا ہوا ہے۔ بہرحال تو اس پر متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ جی شہری سندھ خاص طور پر انہوں نے فوکس کیا ہے کیونکہ ان کی سیاست وہیں کی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی شہری سندھ جو ہے، متحدہ والے کہہ رہے ہیں سندھ تو ایک ہی ہے، شہری کیا دیہی کیا، ایک ہی سندھ ہے۔ اگر کراچی کی آبادی کم گنی جاتی ہے تو پورے سندھ کا اس کو نقصان ہے، حیدرآباد کی آبادی کم گنی جائے گی پورے سندھ کا اس کو نقصان ہے۔ سیاسی طور پر کسی کو فائدہ نقصان ہو، لیکن مجموعی طور پر صوبے کو نقصان ہے۔ اگر کراچی میں مردم شماری کے مطابق آبادی بڑھتی ہے اور سندھ کی آبادی بڑھتی ہے تو سندھ کی قومی اسمبلی میں سیٹیں بڑھیں گی بھائی، پھر سندھ کو NFC سے حصہ بڑھے گا۔ ہو سکتا ہے شہری جو اپنا سیٹیں ہیں کراچی اور حیدرآباد کی وہ بڑھ جائیں، تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز متحدہ قومی موومنٹ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں فائدہ ہوگا، پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہو کہ ہمیں نقصان ہوگا، لیکن اس معاملے میں پیپلز پارٹی بھی پہلے دن سے احتجاج کر رہی ہے کہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہو رہی، کوئی پولیٹیکل پارٹی اس معاملے پر پیچھے نہیں ہے، سارے کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال لیکن جو جھٹکا ملا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو وہ یہ ہے کہ متحدہ والوں نے اپنے جو خبریں جیو نے رپورٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹر سے استعفے لے لیے کہ اگر مردم شماری پر تحفظات دور نہیں کیے جائیں گے تو استعفے جمع کروائے جائیں گے۔ ظاہر ہے سینیٹر سے استعفے لینے والی خبر میں ذرا مجھے شک ہے، سینیٹرز کے کیوں استعفے لیں گے؟ سینیٹر کے استعفے سے تو اپنا کتنا ایک حکومت جو ہے وہ اس کو فرق پڑے گا، اس سے تو کہیں گے چلے سینیٹر سے استعفے دے دیں کیونکہ ان کے سینیٹر سارے کے سارے سندھ سے ہیں، تو سندھ سے پھر وہ جو سینیٹر منتخب کروانے ہوں گے پیپلز پارٹی اپنے کروا کے لے آئے گی، اس کا تو نقصان ہوگا متحدہ کو۔ ہاں قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کے ریزائن جو ہیں وہ حکومت کے لیے ٹینشن کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ کل کو اگر سپریم کورٹ وزیر اعظم کو نااہل کر دیتی ہے اور پھر نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا معاملہ آتا ہے تو پھر یہ ووٹ ٹینشن دے سکتے ہیں نا متحدہ قومی موومنٹ کی حکومت کو۔ تو مجھ سے ظاہر ہے متحدہ نے اپنی
ہمیشہ یہی کیا ہے، بارگیننگ پوزیشن کے لیے استعمال کرتی ہے اس طرح کے حالات کو، تو بارگیننگ پوزیشن کے لیے استعمال کرے گی، لیکن ٹینشن تو وزیر اعظم کے لیے ہے۔ ایک طرف نااہلی کی تلوار ہے، دوسری طرف استعفے ہیں جو کہ پہلے ہی آ گئے، یعنی عدالت کے اپنا جانے سے، عدالت سے فیصلہ آنے سے پہلے ہی استعفوں کی خبر آ گئی کہ جناب اب متحدہ جو ہے وہ استعفے دے گی اور حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ اب ظاہر مطلب تو یہی ہوا نا کہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے آج حکومت کیا حکمت عملی اپناتی ہے اور کل کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔